بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی میں کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی آزمائش، کبھی رزق کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی بیماری، کبھی گھر کے مسائل، کبھی قرض، کبھی اولاد کی فکر، کبھی انسان کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے جس کا حل اسے کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے مسنون دعائیں اور اذکار شیئر کرنے والا ہوں جو مشکل اور پریشانی کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ یہ کوئی جادوئی نسخہ نہیں، بلکہ اللہ سے مدد اور دعا مانگنے کے مسنون طریقے ہیں۔ ان اذکار کو یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ اپنے جائز اسباب بھی اختیار کرتے رہیں۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ عظیم دعا ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سخت آزمائش میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک مجھ سے ہی خطا ہوئی۔ یہ دعا ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ جب انسان مشکل میں ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرے۔ اس لیے جب دل پریشان ہو، کوئی مشکل درپیش ہو یا انسان خود کو بے بس محسوس کرے تو اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کسی خاص تعداد کو لازم سمجھنا ضروری نہیں ہے جب تک شریعت میں اس کی خاص تعداد ثابت نہ ہو۔ دوسرا بہت عظیم ذکر اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہے۔ حسبی اللہ، یعنی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب انسان کو لگے کہ میرے مسائل بہت زیادہ ہیں، میرے پاس وسائل کم ہیں، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پریشانی کے وقت لوگوں کے سامنے اپنی بے بسی بیان کرنے سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اس سے مانگیں، اپنی حاجتیں اس سے مانگیں، اپنی پریشانی بیان کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توکل کی بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے صرف الفاظ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دل میں یقین بھی ہونا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ میرے لیے جو فیصلہ فرمائے گا اسی میں میرے لیے خیر ہوگی۔ تیسری اہم دعا وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم، پریشانی اور قرض کے حوالے سے سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور پریشانی سے، بے بسی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے۔ ذرا غور کریں کہ اس دعا میں انسان نے اپنی زندگی کی کتنی اہم پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص غم، پریشانی، قرض یا ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، جائز اسباب اختیار کرے اور اس مسنون دعا کا بھی اہتمام کرے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، ہمیں اذکار اور دعاؤں کو صرف اس نیت سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ میں نے اتنی مرتبہ پڑھا اور اب لازماً میری مشکل تو ختم ہونی چاہیے۔ دعا یہ ایک عبارت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری دعا سنتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ہماری مانگی ہوئی چیز فوراً عطا فرما دیتا ہے اور کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی ہماری زندگی میں اس سے بہتر راستہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرتے وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ حلال روزی کے لیے محنت کریں۔ قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں، بیماری ہے تو علاج کروائیں، گھریلو مسائل ہیں تو حکمت کے ساتھ اسے حل کریں۔ دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ آئیے آج کی دعا کو ایک مرتبہ مختصر طور پر دہرا لیتے ہیں۔ پہلی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ پر توکل کا ہے، حسبی اللہ۔ تیسری مسنون دعا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھیں، دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں اور اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی وظیفے کو خود سے ایسا نسخہ نہ سمجھیں کہ جس کی نتیجے کی ضمانت انسان دے سکتا ہو۔ دعا بندہ کرتا ہے، قبولیت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سامعین کرام، اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو مایوس نہ ہوں۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اگر قرض ہے تو اللہ سے مدد طلب کریں، قرض اتارنے کی عملی کوشش کریں۔ اگر بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ سے شفا مانگیں اور علاج کروائیں۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں، حکمت کے ساتھ اس کا حل تلاش کریں۔ اگر دل بہت زیادہ بوجھل ہے تو اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلے جائیں۔ وہ رب جو اندھیری رات میں بھی ہماری آواز سنتا ہے اور ہماری پریشانیوں سے بے خبر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے غم دور فرمائے، قرض داروں کے قرض ادا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین یا رب۔